دیکھیے، مراقبہ کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مراقبہ در حقیقت ایک فکر ہے، ایک ذکر ہے، ایک فکر ہے، ایک ذکر ہے۔ فکر کیا ہے؟ کہ ہم اپنے اللہ کی محبت پا جائیں۔ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مراقبے میں دھیان لگایا جاتا ہے، لو لگائی جاتی ہے، اور وہ دھیان اللہ کی طرف، اور ہم منتظر ہوتے ہیں کس کے؟ اللہ کی رحمت کے۔ اسی لیے دیکھیے، مراقبے میں جو ہم نے اپنے کارڈ میں لکھایا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں پھر سے سن لیں مراقبے میں، اور مراقبے کا صحیح معنی سن لیں۔ آدمی جو ہے یکسو ہو کر، ایکرو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھتا ہے، اور ہمارے تصوف و سلوک کی اصطلاح میں مراقبہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ مراقبہ کروایا کیوں جاتا ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے، اور قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے حرکات و سکنات سے وہ باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے اللہ کی، ذرے ذرے کا ان کو علم ہے، اگلا پچھلا سب کا ان کو علم ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور بات ہے، ہمارے کارناموں پہ وہ اپنی مہربانی سے، اپنی ستاری کی چادر سے ڈھانک کر مہربانی فرماتے ہیں، ہمارے عیب کو چھپاتے ہیں، کھولتے نہیں۔ اب سنیے، مراقبہ ماخوذ ہے رقیب سے، جس کے معنی ہے منتظر، نگہبان، پاسبان۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم آپ سالک ہیں، اس راستے میں چلنے والے، تو جب ہم آپ مراقب ہوتے ہیں اللہ کی طرف، تو یہی تو یکسو کرایا جاتا ہے کہ باوضو رہو، یکسو ہو جاؤ، یعنی تنہائی، ایکرو رہو، اللہ کی طرف دھیان جماؤ، آنکھوں کو بند کر لو، سر کو جھکا لو، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، کچھ بھی نہیں، فقط اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے، دل کر رہا ہے، زبان کو ذرا بھی حرکت نہیں دینی ہے۔ بعضی لوگ بیٹھے رہتے ہیں یوں، ایسے اپنا کندھا ہلاتے یوں، نہیں، کچھ بھی نہیں، اور نہ کوئی حالت، نہ کوئی واقعہ یہاں تصور میں لانا ہے، نہ کوئی کیفیت بنانی ہے۔ بس جیسے موبائل بجتا ہے اور ہم آپ سنتے ہیں، بالکل پورا بدن سائلنٹ، ایک دم خاموش، زبان کو تالو سے چمٹا لیں۔ اب بیٹھے ہیں تصور میں، نیت کر کے، وہی جو بتایا کہ اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، میرے دل کی یعنی گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، بس۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے، کروں گا ہر وقت کام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری،
میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ یہ تصور ہو، یہ تصور ہو۔ شروع میں جب ہم آپ یعنی سالک کا ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دل زبردستی کرنی پڑتی، تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا، بیٹھانا پڑتا اپنے آپ کو، اکتاہٹ گھبراہٹ ہوگی۔ 15 منٹ کا مراقبہ ایسا لگے گا 15 گھنٹے کا ہے، لیکن جب طبیعت چل پڑے گی بعض لوگ یہ کہتے ہیں بڑے خیالات آتے ہیں، تفکرات آتے ہیں، گویا کہ وساوس کا ایک ہجوم، ایک سیلاب آ جاتا۔ ہاں حقیقت ہے شروع میں ایسا ہوتا، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کہتے ہیں آج 100 خیال آئے ہیں، کل 99 آئے گا، پرسوں 98 آئے گا انشاءاللہ، لیکن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث ہے یہاں سن لیجئے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ہر لمحہ ذکر کیا تھا؟ ذکر قلبی ہی نا، ہر دم سوچوں میں، خیالوں میں، یادوں میں بس تو ہی تو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، بس ہر دم اللہ ہی اللہ۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مراقبے کے متعلق یہاں ہے، اور یہاں ایک آیت جو ہے درج ہے سن لیجئے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہوگا نکالیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر سورہ طارق کے اندر، وہ دن جب بھید کھول دیے جائیں گے۔ سالک مراقبہ میں بیٹھتے وقت جب یہ سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی، تو حدیث پاک ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، کے مطابق رحمت دل میں سما جاتی ہے۔ جب بندہ یہ گمان کرتا ہے، یعنی نیت ابھی سکھائی گئی کہ مراقبے سے پہلے نیت کی اللہ کی رحمت آ رہی، تو جب اللہ کی رحمت آ رہی ہمارا یہ گمان ہے، بلکہ غالب گمان رہے، شک نہ رہے، تو انا عند عبدی، انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ تو جب گمان یہی رہے گا تو انشاءاللہ گمان کے مطابق اللہ پاک فیصلے کریں گے۔ گمان ہمارا کیا رہتا ہے؟ اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی ہے، میرے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے۔ اب اللہ پاک ایسا ہی کریں گے کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ اپنی محبت کا یہاں جلوہ دکھائیں گے، اللہ کی معرفت و محبت کا چراغ دیپ انشاءاللہ یہاں روشن ہوگا، اور جب یہاں چراغ روشن ہوگا تو گویا کہ ہمارا آپ کا قلب زندہ ہو جائے گا، اور جب قلب زندہ ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے گھن آ جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے میں اچھا لگتا ہے، تلاوت اچھی لگتی، نماز اچھی لگتی ہے، توبہ میں مناجات میں دل لگنے لگتا ہے، پھر ایک کیف ایک سرور اللہ پاک اپنی معرفت و محبت کا دیتے ہیں، وہ مستی دیتے ہیں، وہ جذبی کیفیت دیتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو جذبی کیفیت، وہ سرور اور وہ دل کا نور عطا فرما دے جو اس مراقبہ کے ذریعہ سے اپنے بڑے بڑے ولیوں کو عطا کیے ہیں، تاکہ ہم سب کے دل و دماغ سے وہ فطور دور ہو جائے جو گناہ کا خیال ڈالتا نفس اور شیطان۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سلسلے میں کبھی اور باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس لیے مراقبہ کی ہم لوگ پابندی کریں، 15 منٹ سے شروع کر دیا جائے، 15 منٹ سے کم انشاءاللہ۔ بس اللہ پاک بہت، اور پھر مراقبہ
جب پابندی سے ہونے لگے گا پھر دیکھیں گے نماز کی نیت جیسے ہم باندھیں گے تو نماز میں دھیان اللہ کی طرف فوراً جائے گا، نماز میں اللہ کا خیال ہی خیال رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیے، اللہ پاک صحیح مراقبہ صحیح طرز پر جیسے ہمارے اسلاف کرتے تھے ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔